اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم بک 2 کے چیپٹر نمبر 6 اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اوپر آپ سے چند باتیں شیئر کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کو یہ بخوبی علم ہوگا، آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات سجائی ہے یا کائنات کی جتنی چیزیں سجائی ہیں، یہ جتنے بھی جہان کم و بیش 18,000 جہان بنائے ہیں، یہ سب کے سب صرف ایک اسی ذات کے واسطے بنائے ہیں جو اس کا اپنا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کا اعلیٰ ظہور، اپنی حاکمیت کو، اپنی بادشاہت کو، اپنی ذات کو ظاہر کرنا بھی حضور علیہ السلام کے وجود اقدس کے ساتھ مختص فرما دیا۔ اور اس سے پہلے ایک لیکچر میں بھی میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، حدیث قدسی ہے کہ اے حبیب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عظیم نعمت کے طور پر ہمیں عطا کرے۔ تو چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اپنے نعمتوں، اپنی رحمتوں، اپنی نوازشوں، اپنی انعامات، اپنی کرامات کا ذکر کیا، لیکن کسی بھی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ اے روئے زمین والو، اے کائنات والو، اے جہانوں کے پلنے والی میری مخلوق، میں نے تمہیں فلاں نعمت دی تو میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں یہ رحمتیں، یہ نوازشیں، یہ کرم، یہ انعامات، یہ ساری وسعتیں، یہ طاقتیں، یہ فراوانی عطا کی تو میں نے تم پر احسان فرمایا۔ لیکن جب باری آتی ہے اپنے حبیب کی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اے لوگو میں نے تم پر احسان فرمایا ہے تم میں اپنا برگزیدہ رسول بھیج کر۔ تو جو رسول اللہ تعالیٰ بھیج کر ہم پر احسان فرما رہا ہے تو اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا بے شمار اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی سورہ دخان میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، آپ کو اتنے اختیارات، آپ کو اتنے انعامات، آپ کے اوپر اپنے کرم، اپنی وسعتوں، اپنی رحمتوں کی اتنی بارش کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اسی رب نے آپ کو جب یہ ارشاد فرمایا اور پھر ہمیں وہ رسول عطا فرما کر ہم پر یہ احسان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کیا دیتا ہے؟ قرآن مجید میں آپ سارے حفظ سے بھی ریلیٹڈ ہیں، کچھ ناظرہ سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ سب نے جگہ جگہ یہ آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہوگی کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کسی جگہ یہ فرمایا کہ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی پیروی کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کو پسند کرتے ہو، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتے ہو تو تم اس کے حبیب کی، اس کے محبوب کی پیروی کرو، اس کے محبوب کی اطاعت کرو۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو جو اختیارات، جو انعامات، جو نوازشیں عطا فرمائی ہیں، ان کا شمار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے کرم، اتنی نوازشیں فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو محدود کرنا، ان کو گننا، ان کو لکھنا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ کائنات کے تمام سمندر، تمام دریاؤں اور نہروں کا، چشموں کا، سمندروں کا پانی مل کر سیاہی ہو جائے اور دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں یہ سارے کے سارے مل کر قلم بن جائیں، پھر بھی ہم اختیارات مصطفیٰ کو، حضور کی شان کو، حضور کی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو چند ایک مثالیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اختیارات کے حوالے سے آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا،
میں ہلاک ہو گیا۔ جب یہ کلمات حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اے بندے بتا تو صحیح تجھے ہوا کیا ہے؟ فرمایا حضور میں روزے توڑ بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا روزے توڑ بیٹھے ہو تو کیا تمہارے پاس ان روزوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کوئی فدیہ، کوئی رقم کچھ ہے؟ فرمایا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کا کھانا کھلا سکتے ہو؟ فرمایا حضور میں نہیں کھلا سکتا۔ فرمایا کیا تم ایک گردن آزاد کرنے کی وسعت طاقت رکھتے ہو؟ حضور فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کر سکوں، کوئی گردن اتار سکوں۔ حضور نے فرمایا کیا تم 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہنے لگا یا رسول اللہ میں 2 مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھوں گا؟ 1 مہینے کے روزے فرض تھے، میں ان میں سے بھی توڑ بیٹھا ہوں، تو 2 مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھوں گا؟ تو پریشان ہو گیا بڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ چند کھجوریں لے آئیں۔ جب وہ کھجوریں لائے گئے تو حضور نے ان کو وہ کھجوریں عطا فرمائی اور کھجوریں عطا فرما کر کہا کہ یہ جائیں اور مساکین اور غرباء میں بانٹ دیں۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ مدینہ کے اندر مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی شخص ہے کہ جس کو میں یہ کھجوریں بانٹ سکوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو ایسا نہیں کر سکتا کہ یہ چند کھجوریں کسی غرباء میں، کسی مستحقین میں جا کر بانٹ دے؟ تو عرض گزار ہوتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر کے علاوہ، میرے اہل و عیال کے علاوہ مدینہ کے اندر اس سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے جس کو میں یہ کھجوریں دے سکوں۔ تو پھر یا رسول اللہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ ایسا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ حضور مسکرا کر فرماتے ہیں جاؤ یار یہ اپنے گھر والوں پر ہی جا کر بانٹ دو، انہیں ہی کھلا دو۔ تو وہ ایسے کریم رب ہے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ایسا کریم بنایا ہے۔ پھر ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں اپنی امت کو مشقت میں پڑتا نہ دیکھتا تو میں مسواک کو ہر وضو کے ساتھ فرض قرار دیتا۔ پھر اسی طرح حج کا موقع آتا ہے تو ایک شخص آ کر حضور خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے یا حضور نے فرمایا کہ تم پر حج ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ وہ شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر دوسری دفعہ اس نے یہی کلمات کہے کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر زندگی میں جو ہے ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ حضور پھر خاموش رہتے ہیں۔ وہ پھر یہی سوال دہراتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے؟ تو حضور خاموش رہے اور بعد میں فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم کے اوپر حج فرض کر دیا جاتا اور تم اس کی وسعت اور طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے شمار اختیارات عطا فرمائے ہیں، بے شمار اختیارات۔ وقت مختصر ہے، لیکچر طویل ہو جائے گا۔ میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی اگر چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں تو اس کے لیے وقت بہت قلیل ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں، نیکسٹ لیکچر میں آپ سے چند مزید باتیں شیئر کریں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لیکچر کو لازمی سنیں، فیس بک چینل کو لائک کریں اور زوم کلاسز میں انشاءاللہ اس کے متعلق آپ سے مزید معلومات آپ سے شیئر کی جائیں گی اور آپ سے چند سوال جواب کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ حافظ، فی امان۔